السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے لاشوں کا تاجر۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ رات کے پچھلے پہر دھند نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ قبرستان کے اندر بیٹھا وہ شخص بالکل خوف زدہ نہ تھا۔ بابا جلال ایک قبر کے اوپر موم بتی جلائے کچھ منتر پڑھنے میں مصروف تھے۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بابا جلال مسکرا دیا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس پہر کس کی آمد ہے۔ وہ سارا تھی جو تیزی سے قبروں کو پھلانگتی ہوئی اس طرف آ رہی تھی۔ سلام بابا جلال۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنی سانس درست کی اور بابا جلال کو سلام کیا۔ سارا نے اپنا چہرہ کالی چادر سے چھپا رکھا تھا۔ بول لڑکی، کیا کام ہے تیرا؟ بابا جلال نے سلام کا جواب دیے بغیر ہی پوچھا۔ بابا، میری ساس بہت ظالم ہے، روز مجھے مارتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کو بھی مجھ سے بدظن کرتی ہے۔ سارا نے اپنا مدعا بیان کیا اور ساتھ ہی بند آواز میں رونے لگی۔ گھبرا مت لڑکی، تیری ساس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ بابا جلال نے ہاتھ کے اشارے سے اس سے چپ ہونے کا کہا۔ وہ کیسے بابا؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اس کا کوئی حل نکالیں۔ خوشی کے مارے اس کی زبان سے ایک ساتھ کئی باتیں نکل گئیں۔ بس تجھے ایک کام کرنا ہوگا، بابا جلال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اپنی ساس سے چھٹکارا پانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ سارا نے بے چینی سے کہا۔ سوچ لو، کام مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ بابا جلال نے اسے چیک کرنا چاہا۔ آپ بتائیں تو بابا۔ سارا جلد از جلد کام نپٹا کر یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ اس لائن میں جو چوتھی قبر ہے، اس میں ایک عورت کی لاش ہے، اسے نکال کر یہاں لے آؤ۔ بابا جلال نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ لاش؟ کچھ پل کے لیے سارا خاموش ہو گئی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو ایک دن تمہاری ساس اور تمہارا شوہر تمہیں جان سے مار دیں گے، بابا جلال نے اسے ڈرایا۔ نہیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ اپنی موت کے خوف سے اس نے بابا جلال کی بات مان لی۔ قبر کھودنے کا سامان میرے پاس ہے، بابا جلال نے اسے سارا سامان دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے سارا نے وہ سامان پکڑا اور اس قبر کی طرف جانے لگی۔ لاش کو 20 منٹ کے اندر اندر ہی لانا ہے ورنہ کوئی اثر نہیں ہوگا، پیچھے سے اس نے آواز دی۔ سارا نے پیچھے دیکھا ہی نہیں اور تیز تیز قدموں سے اس قبر کی طرف جانے لگی۔ وہ ایک تازہ قبر تھی، اس کے گاؤں کی ہی جوان لڑکی تھی جس کی آج تدفین کی گئی۔ قبر پر تازہ مٹی اور ادھ مرجھائے پھول پڑے تھے۔ اس نے جلدی سے اوزار پکڑے اور قبر سے مٹی نکالنے لگی۔ اس کے دل سے خوف ختم ہو چکا تھا۔ وہ جلدی جلدی قبر کی مٹی ہٹا رہی تھی۔ سنسان رات تھی، وہاں کوئی آواز سننے والا نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے قبر پر پڑی ساری مٹی ہٹا دی۔ لحد پر لکڑی کی ایک بڑی پلائی رکھ کر اوپر مٹی ڈالی گئی تھی۔ مٹی ہٹانے کے بعد اس نے لحد پر پڑی لکڑی کو پلائی کو ہٹایا تو سامنے سفید کفن میں پڑی لاش نظر آنے لگی۔ سارا نے بلا تاخیر لحد سے لاش کو اٹھا کر کندھے پر اٹھانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکی۔ کفن میں ملبوس لاش نیچے گر گئی۔ مجھے ہر حال میں یہ کرنا ہی ہے، اس نے دل میں سوچا اور ایک بار پھر کوشش کی۔ اب کی بار وہ کامیاب ہوئی اور اس نے لاش کو کسی نہ کسی طرح باہر نکال لیا۔ قبرستان کے باہر سے آصف ذمہ دار اپنی فصلوں کو پانی لگانے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے پاس سے گزرا، اسے ٹارچ کی روشنی میں کسی قبر کے پاس مدھم سا سایہ نظر آیا۔ اس قبر کے پاس یہ سایہ کیسا ہے؟ اس نے خود کو مخاطب کیا۔ یہ قبر تو شمیم کی ہے، وہ بھی اس کے جنازے میں آیا تھا۔ آصف اس سائے کو دیکھ کر نہایت خوفزدہ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ الٹے قدموں واپس گاؤں لوٹ آیا۔ وہ کھودی ہوئی قبر دیکھ چکا تھا اور اس کے پاس کھڑی ہوئی کسی لڑکی کو بھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے شمیم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سارے لوگ ڈر گئے کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ شمیم کے ابو ریاض نے آہستہ سے پوچھا۔ بھائی، میں آصف جٹ ہوں، دروازہ کھولیں۔ ریاض اسے پہچان گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے، تم اس وقت یہاں؟ ریاض نے آصف کو پریشان حالت میں دیکھا تو پوچھا۔ بھائی کچھ مت پوچھو، وہ شمیم کی قبر کسی نے کھودی ہے۔ اس کی قبر کے پاس کوئی عورت کھڑی تھی۔ آصف کا جسم پسینے سے تر تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر آ رہا تھا۔ گھر والے بھی ڈر گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا میری بچی کے ساتھ، شمیم کی ماں رونے لگی۔ چلو بھائی، پتہ تو کر کے آئیں۔ نہیں، رات کے اس وقت وہاں جانا ٹھیک نہیں، ریاض بولا۔
انہیں یہی تھا کہ وہاں کوئی چڑیل یا بھوت نہ ہو، لیکن پھر بھی آصف کے کہنے پر وہ قبرستان جانے لگے۔ انہوں نے اور بھی کافی سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ سارا لاش کو لے کر بابا جلال کے پاس آ گئی۔ واہ لڑکی، تجھ میں تو بہت دم ہے، تو ایک مردے کو اٹھا لائی۔ بابا جلال نے اس کا چہرہ دکھایا۔ اپنی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، سارا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے سے کفن ہٹا اور کفن کے بند کھول دو۔ سارا نے ویسا ہی کیا جیسا بابا جلال نے کہا۔ جا اب تو دور بیٹھ جا۔ وہاں جا کر بابا جلال نے دور کسی قبر کے پاس اشارہ کیا۔ سارا اٹھ کر وہاں چلی گئی۔ اسے ذرا بھی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ گاؤں والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے شمیم کی قبر کے پاس آئے۔ قبر اندر سے خالی تھی۔ کافی لوگ یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ دبے دبے قدموں کی آواز سے سارا ڈر گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی سارے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ان کی آوازیں جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ اتنا بھیانک اور گناہ والا کام کون کر سکتا ہے؟ شمیم کے چچا بولے۔ سارا نے پہچان لیا تھا کہ یہ گاؤں کے لوگ ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن انہوں نے پکڑ لیا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ ریاض نے پوچھا۔ سارا کی چادر چہرے سے ہٹ چکی تھی۔ آصف نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھ لیا۔ یہ تو نوید کی بیوی ہے، لیکن یہ اس وقت یہاں؟ ریاض نے سارا کو پہچان لیا۔ ریاض بھائی، یہی وہ لڑکی ہے جو قبر کے پاس کھڑی تھی، آصف نے بتایا، کیونکہ ٹارچ کی روشنی میں اس نے اس لڑکی کا سایہ لہراتا ہوا پلو دیکھا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بابا، سارا نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ کون بابا؟ شمیم کے چچا نے پوچھا۔ چلو وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ شکیل، جو ان کا ہمسایہ تھا اور ان کے ساتھ ہی موجود تھا، بولا۔ انہوں نے سارا کو بھی ساتھ لیا اور اس بابے کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گئے۔ بابا جلال چھری سے کٹ دے کر شمیم کی لاش کا بایاں گردہ نکال رہا تھا، جبکہ دایاں گردہ وہ پہلے ہی نکال چکا تھا۔ ریاض نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ باقی لوگ بھی آ گئے۔ بتا، یہ کیا کر رہا تھا تو؟ آصف نے پوچھا۔ بابا جلال نے جو سچائی انہیں بتائی، سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لاشوں کا دل، گردے اور آنکھیں نکال کر اسپتالوں میں بیچتا تھا اور لاکھوں روپے کماتا تھا۔ اس کام کے لیے وہ بھولی بھالی عورتوں کا استعمال کرتا تھا۔ انہوں نے پولیس کو کال کی اور اس لاشوں کے تاجر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سارا کو گاؤں کی بیٹی سمجھ کر معاف کر دیا اور شمیم کو دوبارہ تدفین کر دیا۔